السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم احسان کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا ہم سب سے یہ مطالبہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ کا بندہ بننے کا عہد کریں، اللہ کی غلامی کرنے کا عہد کریں، اللہ سے وفا نبھانے کا عہد کریں۔ اسی لیے سال بھر میں یہ مہینہ اللہ رب العزت نے مخصوص کر دیا ہے کہ اس مہینے میں میرے بندے صرف نیکی کریں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے، روزہ رکھ کر اپنے سے کم لوگوں کا، اپنے سے مالی طور پر کمزور لوگوں کا یا ایسے لوگوں کا احساس کرنے کی کوشش کریں گے جن کو یہ نعمتیں، یہ آسائشیں اور یہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی۔ تو اسی مناسبت سے میں چند باتیں ماہ رمضان سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوستوں، ہم سب کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی فرما برداری میں گم کر لیں۔ وہ کس طرح ہوگا کہ جب ہم روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، ہمارا پیٹ اندر سے کھانا مانگتا ہے، ہماری زبان پر پیاس کا احساس شدت پکڑتا ہے، تو دوستوں اس بات کو ذہن نشین رکھیں اس وقت میں کہ یہ میں بھوک پیاس کس کے لیے برداشت کر رہا ہوں، یہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ دوستوں، ہم سب مسلمانوں کے دل میں 3 مقصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، دوسرا مقصد کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے مل جائے، تیسرا مقصد کہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پی لوں۔ تو یہ 3 مقصد رکھ کے میں روزہ رکھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رمضان المبارک کی ساری نیکیاں کرتا ہوں۔ تو دوستو، پیغام یہ ہے، بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر میں کسی کا دل دکھاتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کسی پر طعنہ زنی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھوں کہ یہ میرا بھوک پیاس برداشت کرنا، اپنی خواہشات سے خود کو روکنا، کل قیامت کے دن میرے کام تب آئے گا جب میں کسی کا دل دکھانے سے پرے رہوں گا، جب میں لوگوں کے پگڑیاں اچھالنے سے باز رہوں گا، جب میں کسی پر طعنہ زنی کرنے سے اپنے آپ کو روکتا رہوں گا، تب یہ رمضان المبارک میں کی گئی نیکیاں میرے کام آئیں گی۔ دوسری بات دوستو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں دعا کی کثرت کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں۔ میں منانے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ دوستوں، اس ملک پاکستان پر کتنی مصیبتیں، کتنے رنج و آلام آ رہے ہیں، ہم سب کو اندازہ ہے، کس طرح کی پریشانیوں میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں، یہ یہاں کا رہنے والا ہر بندہ جانتا ہے۔ تو دوستوں، اس رمضان کو اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم دن میں نہیں، نماز کے بعد، اور سب سے جو اہم موقع ہے وہ یہ ہے کہ رات کو تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں رو کر اللہ سے دعا کریں، تو وہ وقت دور نہیں جب اس ملک کی قسمت بدل جائے، یہ سارے رنج و آلام، یہ مصیبتیں ہم سے ٹل جائیں، دور ہو جائیں۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے
کہ ہم سحری کے وقت میں سحری کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور سجدے میں جا کے دعا کریں. ہم سب بحیثیت قوم یہ عمل کریں تو پھر دیکھیے گا اس ملک میں بہاریں کیسے آتی ہیں. تیسرا اور سب سے اہم کام دوستوں جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کا، ہم اپنے مسلمان مسکینوں کا، یتیموں کا احساس کریں، لیکن نمائش کے بغیر. دوستوں جو خفیہ صدقہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ انسان کے لیے ایک محشر کے دن سایہ ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ گناہوں کو دور کرتا ہے. لیکن کون سا صدقہ؟ وہ صدقہ جس میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس کا خیال رکھوں، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچاؤں، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے، ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں کہ میں صدقے کا مال یا زکوٰۃ کا مال اس کے گھر پہنچا گیا ہوں. دنیا کو خبر نہ ہو، میرے رب کو صرف اور صرف میرے رب کو خبر ہو کہ میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے رات کو نکلا ہوں. یہ اگر ہم تینوں کام اس رمضان میں کر لیں تو دوستو یہ جو ساری پریشانیاں، یہ رنج و آلام، یہ مصیبتیں ہیں، یہ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتی ہیں. اگر ہم جس طرح پہلے رمضان گزارتے تھے اسی طرح گزارتے رہے تو دوستو یہ پریشانیاں، یہ رنج و آلام، یہ مصیبتیں پھر ہم سے ٹلنے کی نہیں، یہ مزید بڑھتی جائیں گی. تو اسی لیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اس ملک پیارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. مصیبتوں سے، رنج و آلام سے، پریشانیوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو نجات عطا کرے. تو میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.